آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی ایک عبادت کی دعوت تھی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے، بے رخی بطرس روئی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس آنے لگے، شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اتنا پتھر آپ کے جسم پر پارا کہ آپ کے جسم ادھر سے خون جاری ہو گئے، جوتے مبارک خون سے تر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ اگر آپ حکم دے تو یہ دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پی جائے، مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ اخلاق کی آپ نے فرمایا، یا مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی جاس امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بادشاہ قبیلے کا ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہیں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ ذہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، ذہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجانے ہیں کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کٹ کٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے تھے اور خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ کو اپنے سامنے دیکھا تو رو رو کر معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمنوں نے اسلام میں یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مفلس نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت نہ ہو بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، حج، تلاوت، تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ اس نے جو لوگ کا حق دبایا تھا اس کے بدلے میں ان کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرح متوجہ کر رہی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق اور اعلیٰ اخلاق کا خیال رکھیں، کسی کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں تک ہو سکے لوگ کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جو لوگ سے بد اخلاقی کی ہے اس کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔